اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، یہاں پر ہم کام کر رہے تھے، بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو شب برات، اب ہم تھے والتین والزیتون پر۔ زیتون کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک، شجر اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مبارک کہا ہے۔ یہ دنیا میں پہلا وہ درخت ہے زیتون، جو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو یہ زیتون کا درخت بھی ساتھ آیا، اور اس سے زیتون سے جناب غذا بھی آدم علیہ السلام کو ملی۔ یہ سالن کا بھی کام کرتا تھا، کھانے کے لیے بھی کام کرتا تھا، اس سے تیل بھی نکالا جاتا تھا، اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی تھی۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ہے۔ یہ پہلا درخت ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتون۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام شجر مبارک، یہ قرآن پر ایمان، یہ مومن کا نفس مطمئنہ ہے۔ مومن کے لیے مطمئن نفس سے اس کا نفس مطمئن ہو، یہ بھی قرآن میں آیت ہے۔ جو ہر چیز اس کی حکم الہی، امر الہی کی تکمیل میں ہر وقت ہر چیز مصروف رہتی ہے، انسان ہی صرف نہیں رہتا، باقی ہر چیز انسان کے اندر غرور تکبر اتنا بھرا پڑا ہے، اللمان اللفیظ۔ تو یہاں پر تکبر سے بھی فرمایا کہ ممنوع، اس سے بھی آپ منع فرمایا گیا، اور تقدیر خداوندی کو تسلیم کرنا، جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہے، اللہ تعالی دیتا ہے، اسے لکھ دیتا ہے، اس پر راضی رہنا، یہ بھی تسلیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک فرمایا، اس میں بھی برکت تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ جس کو صدیقہ کا لقب عطا کیا گیا، مریم سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو بھی خشک درخت پھلدار پیدا کر دینا، اس سے نیچے چشمے بہانا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، درخت کے نیچے سے مریم کو پکارا کہ غمگین نہ ہو، تیرا رب تمہارے ساتھ، تیرے نیچے چشمے جاری کر دی، اور درخت کھجور کے تناول تیرے اوپر پکے پھل کرے گا، تم کھاؤ پیو اور بچے کی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ جناب کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی معجزہ عطا کیا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جناب اندھوں کو بینا بنا دیتے تھے، کوڑ والوں کا کوڑ ختم کر دیتے تھے، دعا کرتے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بھی مبارک کہا ہے۔ یہ میں ساری اسی فضیلت میں، اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ شب برات پر آپ کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے اس کے متعلق ہے۔ میں آگے جا کو اس کا آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، پہلے تو آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں، سنیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا، پھر کعبہ شریف کو بھی مبارک کہا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا، وہ گھر جو مکہ میں برکت والا گھر، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، اس کو بھی مبارک کہا گیا۔
المان الفیظ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں یہ پہلی عبادت گاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی ہے بندوں کے لیے۔ وہاں کیا ہوتا رہا وہ ایک آگے جا کر کریں گے۔ جو شخص بھی کعبہ میں مکہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے ڈھیروں لاکھوں گناہوں کا ڈھیر اٹھا کر لے کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو درگزر فرما دیتے ہیں، اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من داخلہ کان آمنا، یعنی جو مومن ثواب اور گناہ توبہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ کرتے ہیں اور اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت مذکورہ میں معمور سے ہونے والی مراد حرم کے اندر کسی کو بھی دکھ نہیں دیا جا سکتا، وہ پھر ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی کہ وہ کتنا حرمت والا ہے حرم، وہاں پر جانوروں کا شکار کرنا، چیونٹی کو کسی چیز کو بھی مارنا، اس پر پھر دم ہے، وہ جب احرام کی حالت میں اس کے بغیر بھی اس پر ہے، وہ تو بہت امن والی جگہ ہے۔ ہر چیز کو وہاں پر درخت کو کاٹنا، کسی چیز کو ضرب لگانا وہ ممنوع ہے۔ وہ تو جو ہمارے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے احرام میں کی حالت میں، وہ اس میں ساری باتیں آئیں گی، جب کبھی اس پر بات کریں گے تو مسجد کی بات اب آ جائے گی۔ مسجد کی حرمت کی وجہ سے مکہ کو حرمت، اور مکہ حرمت اس سبب ہوئی کہ جب حرم کی وجہ سے آپ حرم سے باہر چلے جائیں، قبلہ کعبہ مکے والوں کے لیے، مسجد حرم والوں کے لیے مکہ کا قبلہ ایک ہے۔ تمام روئے زمین کے باشندوں کہیں بھی ہیں، جب تک وہ ہم اپنا قبلے کو درست نہیں کر سکتے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ناظرین میری آج یہ دوسری ہے۔ اس کے بعد شب برات پر آگے اب بات کرنی ہے کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کیوں فرمایا، کیوں زمین والوں کے لیے یہ رات میں رحمت اور برکت، خیر اور گناہوں کی معافی اور مغفرت نازل فرمائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنی چھوٹ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ روایت میں آپ کو بتاؤں گا، آگے جا کر آپ کو میں اس کی رات میں جو ہم نے عبادت کرنی ہے اس وظائف بھی بتاؤں گا۔ ابو نصر کے والد عبداللہ بن محمد، عبداللہ سے اسماعیل بن عمر نے، اسماعیل بن عمرو نے، موسیٰ نے، عمر بن زید نے، علی بن زید نے، یہاں سے سلسلہ چلتا چلتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، شب نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ قریب آسمان کی طرف سے نازل ہوئی، فرمایا سوائے مشرکین کے دلوں میں، جن کے دلوں میں کینہ کنات رکھنے والوں، جو اپنے رشتہ داروں سے منتقع رشتے بدکار عورتوں کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے ہمارا تمہارا یہ آخری وقت ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے۔ ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو
ابو النصر کے والد کی سند یا بن سعد کی کا بیان، ام المؤمنین حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے شبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر جو خاموشی سے بار، وہ ایک آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو آج ناظرین یہ میری ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کے وظائف بھی بتانا ہے۔ تو یہ میرا تیسرا حصہ جو آپ دیکھیں گے، تیسرے حصے میں جناب میں ناظرین آپ کو اس میں آپ کو پورا وظائف بتاؤں گا۔ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کام کی باتیں ہوں گی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔